رمضان کا مہینہ کتنا اہم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف سلف و صالحین کا طریقہ کیا رہا ہے۔ ہمارے سلف و صالحین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ رمضان کے 6 مہینہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر کے اے اللہ تعالیٰ وہ رمضان کا مہینہ نصیب کرنا، تو 6 مہینہ پہلے سے ہی رمضان کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی کی طلب کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ وہ رمضان کا مہینہ نصیب کر۔ اور پھر رمضان کے مہینے میں پورے انہماک کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ عبادت کرتے، اور پھر رمضان کے مہینے رمضان کے بعد لگاتار 6 مہینے تک وہ دعا کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم نے رمضان کے مہینے جو عبادت کی ہے جو قبول فرما لے، ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں اسے جو ادا کر، اے اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے ہیں، سب کو فطر ادا کیے ہیں اور دوسرے اچھے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ سلف و صالح کا طریقہ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے رمضان کا مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا بڑا مہینہ ہے۔ حاکم کی روایت ہے، ابن حبان کی روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ 2 آدمی ایک ساتھ عبادت آتے ہیں، 2 کافر تھے، ایک بار دونوں نبی کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ دونوں میں سے ایک جو تھا زیادہ متقی تھا، زیادہ پرہیزگار تھا، زیادہ عابد تھا، زیادہ نمازی تھا۔ دوسرا آدمی اس کے مقابلے میں کم تھا، نماز وہی پڑھتا تھا لیکن زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ پہلا آدمی زیادہ متقی، زیادہ پارسا، زیادہ بازگار تھا، اور دونوں میں سے ایک آدمی جو زیادہ متقی پارسا تھا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ دوسرا آدمی جو زیادہ متقی نہیں تھا اس کے شہادت کے 1 سال کے بعد اب بستر میں پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آدمی جو زیادہ بازگار نہیں تھا، زیادہ رات کو تہجد نہیں پڑھتا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ دوسرا آدمی پہلے جب شہید ہوا تھا اس سے بہتر ہوا، دوسرا آدمی جلدی بات ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کیسے ہوا۔ پہلا آدمی زیادہ متقی تھا، زیادہ پارسا تھا، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، راستے میں قتال کیا۔ جانتے ہیں کہ جہاد کا بہت اونچا مقام ہے، جانتے ہیں جہاد کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ رب فرماتے ہیں کہ جہاد جو ہے اسلام کی کوہان ہے، اسلام کے سلام ہے، اس میں جہاد جذبہ نہیں، مومن نہیں۔ تو پہلا آدمی جس نے جہاد کیا جب شہید ہو گیا، شہادت کا اونچا مقام، اعلیٰ مقام ہے، اور دوسرا آدمی بستر میں پڑا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آدمی جو زیادہ متقی پارسا تھا شہید ہوا، جنت میں باپ داخل ہوا، آباد والا گھر داخل ہوا۔ مجھے تو تعجب ہوا یہ کیا ہوا۔ جانتے میں میرے دل حاضر ہوا، ایسی ایسی بات ہے، میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے۔ اب ہمارا کہ اے میرے ساتھی، اے میرے صحابہ کرام، کیا اس نے پہلا آدمی ایک سال پہلے نہیں مرا؟ کیا پہلا آدمی ایک پہلے شہید نہیں ہوا؟ کہاں؟ کیا دوسرا آدمی اس کے 1 سال بعد کیا اپنے بستر پر نہیں مرا؟ کہاں مرا؟ کیا پہلا آدمی وہ شہید ہو گیا، دوسرا آدمی 1 سال بعد مر رہا ہے، اب بستر مر رہا ہے، لیکن اس نے رمضان کا مہینہ پایا۔ پہلا آدمی مر چکا ہے، اس کو رمضان کا نصیب نہ ہوا، دوسرا آدمی اس نے زندگی اللہ عطا کی، زندگی دی، اس نے جو ہے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، زکات دیا، خیرات کیا، صدقہ
रमजान का बरकत है, रमजान की बरकत है कि वो आदमी अल्लाह रसूल शहीद हुआ था, एक दिन पहले शहीद हुआ, दूसरा बाद में मरता है, उसने रमजान का महीना पाया, अल्लाह ताला के सामने आरज़ी के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगी, अल्लाह ताला के सामने मग़फ़िरत गुनाहों की मग़फ़िरत दुआ मांगी, अल्लाह ताला से अल्लाह ताला को मनाया, अल्लाह को राज़ी किया, जन्नत की दुआ की, अल्लाह ताला ने उसके सीने में उसको ये अता किया कि वो आदमी अल्लाह शहीद हुआ था, उसमें जन्नत दाखिल किया। इससे ये मालूम होता है रमजान का महीना कितना असीम महीना है। कितने ही हमारे बीच में लोग थे जो पिछले रमजान में हयात थे, जिंदा थे, बात उन्होंने की है, लेकिन आज इस रमजान में वो हाजिर नहीं है, इस रमजान में मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको अपने पास ला लिया है। हमें आपको ये मौका मिला है, रमजान का महीना सिर्फ